السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فقد ضل ضلالا وقال تعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النهار أو كما قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ پاک کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ ساری کائنات کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور بڑا احسان اس مالک کا جس نے مجھے اور آپ کو ایمان والا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ درود پاک کے نذرانے نازل ہو آقائے مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے یہ ناچیز کچھ اہم پیغامات رمضان کے عنوان سے لے کر آیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ پاک حق بات، حق طریقے کے ساتھ، حق نیت کے ساتھ زبان سے نکلوائیں، اور اللہ وہ باتیں نکلوائیں جس سے میرا، آپ کا، امت کا فائدہ ہو۔ ان باتوں سے میری، آپ کی امت کی حفاظت کریں جس سے فتنہ فساد، شرور و فتن پھیلتا ہو، اور اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور اس ناچیز کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے ہر ایک کو عمل کی دولت سے مالا مال کریں۔ بزرگان محترم، ہم اور آپ جس مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر داخل ہو گئے ہیں، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا انتظار حضور علیہ السلام رجب ہی کے مہینے سے شروع کر دیا کرتے۔ حدیث منورہ میں
آتا ہے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ اتنا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اللہ کو یہ مہینہ اتنا پسند ہے کہ بندہ اگر نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے فرض کا ثواب دیتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ کرتا ہے 70 سجدوں کا ثواب اللہ پاک اس مہینے میں عطا کرتے ہیں۔ جیسے الگ الگ سیزن ہوا کرتے ہیں، آم کا الگ سیزن ہوتا ہے، املی کا الگ سیزن ہوتا ہے، اور موسمات کے اعتبار سے گرمی کا موسم الگ ہوتا ہے، بارش کا موسم الگ ہوتا ہے، ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ آپ ایک نیکی کریں گے اللہ پاک اسے 10 گنا بڑھا کر ثواب دیتے ہیں۔ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سب مسلمان روزہ رکھتے ہیں، میں اور آپ نہیں، صرف یہ امت محمدیہ کی امت نہیں، بلکہ ہم قرآن سے پوچھیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک میں روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ تم پر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے صرف ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہو کہ اللہ پاک 11 مہینے کھلاتا ہے اور صرف ایک مہینہ اپنا مال اسٹاک کرتا ہے، لوگوں کا اناج اور لوگوں کا پانی، لوگوں کے میوہ جات کو وہ اسٹاک کرتا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ بزرگان محترم، آپ کو تجربہ ہوگا کہ رمضان میں مسلمان اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا غیر رمضان میں کھاتا ہو۔ قسم قسم کے میوہ جات اللہ پاک اس کے دسترخوان تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ روزوں کو کیوں رکھا گیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کو بندوں کا تڑپنا پسند ہے کہ پیاس کی شدت میں گرمی لگ رہی ہے، اب پانی سے منع کر دیا گیا ہے، اور بھوک لگ رہی ہے، حلال چیزوں سے کھانے سے روک دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ پاک بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت اللہ پاک بندوں سے کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پاک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کیوں بھوکا رکھا گیا؟ کیوں روزوں کا حکم دیا گیا؟ کہا گیا دیکھو، ایسا نہ سمجھنا کہ ہم نے مال اشتاق کرنے کے لیے یا تمہیں تڑپانے کے لیے یا تمہیں بھوکا رکھنے کے لیے ہم نے اس لیے روزہ نہیں رکھا ہے۔ تمہارے اوپر بھی ہم نے فرض کیا، تمہارے سے پچھلی امتیں جتنی گئی ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، سب پر ہم نے روزوں کو رکھا۔ کیوں رکھا؟ آگے جواب دیا گیا، اصل وہی میرا موضوع سخن ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو بڑے آسانی کے ساتھ حضرت ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آسان انداز میں جواب دیا۔ اس پوچھنے والے سائل سے کہا، بتاؤ جی، کیا تم نے کانٹے دار درختوں سے کبھی گزرے ہو؟ کبھی تمہارا گزران ہوا ہے؟ کہا کہ جی میں چلا ہوں۔ کیسے چلے ہو؟ کیسا تمہارا گزر ہوا ہے؟ کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بچاتے بچاتے، میرے جسم کو بچاتے بچاتے، کہیں کانٹا نہ چوبھ جائے، کہیں تکلیف نہ ہو جائے، کہیں کپڑا نہ پھٹ جائے، ایسے ہی میں ان درختوں کو پار کر لیتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا تقوی اسی کا نام ہے کہ ان حالات میں رہ کر دنیاوی زندگی میں بیوی بچوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی ایسے گزارنا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچ جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔
اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ بزرگان محترم، آج اسی چیز کی کمی ہے، برا نہ مانیے گا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اتنی مسجدیں نہیں تھی جو آج ہیں، اتنے مدارس نہیں تھے جو آج ہیں، اتنے روزے دار نہیں تھے جو آج کل الحمدللہ روزہ بچے سے بچہ، بڑے سے بڑا روزہ رکھ رہا ہے، اتنے حجاج نہیں تھے جتنے آج کل حج کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن کس چیز کی کمی ہے؟ صرف تقوی کی کمی ہے۔ اللہ کا ڈر دلوں سے ہمارے ختم ہو چکا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ آپ گئے جنگل کی طرف، بہت ہی شدید کیا کہتے ہیں کہ گرمی پڑ رہی ہے۔ آپ چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک چرواہ بیچارہ وہاں اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، بھائی صاحب آئیے تھوڑا سا کھانا کھا لیجئے، کھانے کے لیے مدعو کیا۔ انہوں نے کہا نہیں میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تعجب میں پڑ گئے، ارے رمضان کا مہینہ نہیں، غیر رمضان ہے، دوسرے مہینے میں، اور ایسی تپش کی گرمی پڑ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حجاج اکرام سے پوچھئے گا، ان حاجیوں سے جو عرب جا کر آئے ہیں، کیسی شدید وہاں پر گرمی پڑتی ہے، لیکن وہ بیچارے اللہ معاف فرمائے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، رمضان کا مہینہ آتا بھی ہے، چلا بھی جاتا ہے، پر انہیں خبر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اللہ معاف کرے، میری بات نہیں، حدیث منورہ میں رسول علیہ السلام نے بد دعا دی ہے۔ حالانکہ حضور کو اس امت سے بڑا پیار ہے، دنیا سے جاتے ہوئے بھی میرا اور آپ کا خیال کیا، حتیٰ کہ آخری ایک مرتبہ آپ اتنے غمزدہ بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل نے آ کر پوچھا، حضور کیا بات ہے، کیوں اس طرح غمزدہ بیٹھے ہیں؟ کہا، جبرائیل مجھے میری امت کا غم ستا رہا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے میری اور آپ کی فکر، ہمیشہ روتے ہوئے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ نے کہہ دیا، لعلک باقع نفسک، پیغمبر کیا آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ یہ لوگ نہیں مانیں گے تو کیوں آپ اس طرح ان کے بارے میں فکر کر رہے ہیں؟ اتنی محبت، اتنی شفقت ہونے کے باوجود ایک مرتبہ آپ منبر رسول پر تشریف لے گئے، پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرا قدم رکھا تو آمین کہا۔ جمعہ کی نماز ہو گئی، صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے ایک قدم رکھا تو آمین کہا، یہ پہلی مرتبہ ہم نے آپ سے سنا ہے۔ کہا ہاں میں چل رہا تھا تو میں جیسے ہی اوپر چڑھتے ہوئے حضرت جبرائیل آ گئے، انہوں نے کہا کہ پیغمبر آپ دعا کیجئے، میں آمین کہوں گا۔ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی اور کہا کہ ہلاک و برباد ہو شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ حضرت جبرائیل کی بد دعا اور حضور علیہ السلام کی آمین، ظاہر سی بات ہے وہ قبول ہو کر ہی رہے گی۔ آج ہمیں جو مصیبتیں گھیری ہوئی ہیں بزرگان محترم، یاد رکھیے، لوگ یہ ویولہ مچا رہے ہیں، یہ شور کر رہے ہیں، مسجدیں بند ہو گئیں، کعبۃ اللہ میں طواف سے منع کر دیا گیا، تراویح کے لیے ہمیں مسجدیں نہیں کھولا جا رہا ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ سب ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ ایک وقت دیتے ہیں، ایک مہلت دیتے ہیں، بندہ اگر اس وقت میں ان اعمال کو نہیں کرتا، پھر بندہ چاہے گا کرنے کے لیے بھی تو پھر اللہ پاک قبول نہیں کرتے۔ آج وہی زمانہ ہے، پہلے بلایا جا رہا تھا، آؤ بھائی مسجدوں کی طرف، لوگ آنے کے لیے تیار نہیں، دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگ بازار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مسجدیں ویران پڑی تھیں۔ آج اب رو رہے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ جیسے ہم اعمال کریں گے ویسے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ بعضی چیزیں اوپر جا رہی ہیں، بعضی چیزیں نیچے اتر رہی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے امت کے اعمال ہیں، جیسے اعمال اوپر جائیں گے ایسے ہی فیصلے نیچے اترتے ہیں۔
اب یہ جو حالات چل رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ ایسے حالاتوں میں یہ سب میرے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ اتنے شفیق ہونے کے باوجود، اتنے کریم ہونے کے باوجود، اب حضور علیہ السلام کی وہ حدیث میں نے بیان کی کہ بد دعا کی ہے، ہماری ہلاکت اور بربادی میں اور کیا تردد باقی ہے۔ غرض حاضرین محترم، ان کو چھوڑیے گا جو لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، اللہ سب کو رکھنے کی توفیق دے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، جو لوگ رکھتے بھی ہیں ذرا ان کے لیے آئی، کیوں اللہ نے روزہ فرض کیا ہے؟ کیا صرف بھوکا رہنا مقصد ہے؟ ارے حلال چیز کھانا حلال ہے، اللہ کا خود حکم ہے، کلو واشربو، کھاؤ پیو، منع نہیں کیا گیا، لیکن کیوں یہاں حلال چیزوں سے روک دیا گیا؟ بزرگان محترم، مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہے۔ میں نے اسی لیے وہاں وہ حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ بیچارہ چرواہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بھئی آ جاؤ دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، کہا نہیں میرا روزہ ہے، نفل روزے لوگ رکھا کرتے تھے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا چلو اس کا امتحان لیں، کہا کہ بھئی دیکھو ایسا کرو، میں سفر میں ہوں، تمہاری جو بکریاں ہیں وہ بکری مجھے دے دینا اور میں ذبح کر لوں گا، اس کی قیمت بھی تم لے لینا۔ تو اس چرواہ نے کہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر امتحان کے طور پر کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن ایسے کرو تم مجھے بکری دے دو، میں تمہیں گوشت بھی دوں گا، پیسہ بھی دوں گا، قیمت بھی دوں گا، اور تمہارے مالک کو جھوٹ بول دینا کہ بھائی چرواہ نے بکری اچک کر لے کر چلا گیا، چرواہ نے بکری کو کھا لیا۔ قربان جائیے اس چرواہے کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اللہ اس کا تھوڑا سا مجھے اور آپ کو نصیب کر دے۔ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اے عبداللہ ابن عمر میں تو جھوٹ تو بول دوں گا، میرا مالک غیب کو نہیں جانتا ہے، میرا جو آقا ہے ان بکریوں کا جو مالک ہے وہ غیب کو تو نہیں جانتا، اسے تو میں دھوکہ دے دوں گا، لیکن میرا اللہ کہاں چلا گیا؟ وہ ایسی قدرت والا، وہ ایسی طاقت والا، کالی رات میں کالی چونٹی چلے اس کی بھی آواز کو سننے والا، میں اسے کہاں کہہ سکتا ہوں کہ بکریوں کو کہ اس بکری کو لے کر چلا گیا، میں کیسے کہہ سکوں گا؟ یہ اسی کا نام تقوی ہے۔ تنہائی میں رہ کر ہم اللہ سے ڈرے، مجمع میں اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف پیدا کرے۔ آج وہ چیز ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، حلال چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کھانا نہیں کھاتے، کھانا حلال ہے، ہم پانی نہیں پیتے، ہم پانی چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ پانی پینا حلال ہے۔ حلال چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں رمضان میں اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن روزے کے علاوہ جو چیز حرام تھی ہم اسے روزے کی حالت میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ ہمیشہ حرام ہے، روزے کے حالت میں نہیں، اس کے علاوہ بھی جھوٹ حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ جب مومن بندہ بولتا ہے اس کے بولنے کی وجہ سے فرشتے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس زبان سے اتنا جھوٹ ہم بولتے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ روزہ رہ کر پھر روزہ کہاں ہوتا ہے؟ مقصد ہم کھو چکے ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں حلال کھانا چھوڑتے ہیں ہم، لیکن روزے کی حالت میں کبھی ہم غیبت نہیں چھوڑتے، ایران توران کی اس کا گاتے پھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے پہلے اکابر اور پہلے صحابہ جو روزہ رکھا ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ روزے سے ہیں۔ میں اور آپ تھوڑا سا گرمی زیادہ ہو گئی تو پریشان ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بزرگان محترم، اس روزے کی حالت میں اور آپ گناہ کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا۔ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، جان کنی کا عالم ہے، پریشان ہیں،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا گیا کہ دو عورتیں ایسی اب بیچاری روزے دار ہیں، جان کنی کا عالم ہے، کیا روزہ افطار کرا دیں، روزہ ان کا توڑوا دیں؟ پوچھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بھائی ایسے کرو کہ ان دونوں کے سامنے تشکو پیش کرو۔ اب ان کے سامنے ایک تش پیش کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ قے کرے۔ اب ان دونوں عورتوں نے جب قے کیا تو ان کے حلق سے گوشت کے لوتڑے گرنا شروع ہو گئے، سب پریشان۔ ارے بیچاری غریب بیچاریاں، انہوں نے گوشت چکنا تو دور کی بات سونگا نہیں ہے، ان کے حلق سے کیسے گوشت نکل رہا ہے؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا، پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دیکھو یہ روزے کی حالت میں کہ دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کرنا، اللہ پاک کلام مجید میں کہتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کون پسند کرے گا؟ غیبت، فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے ایک آدمی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ شہوانی ہے، ایک گناہ شیطانی ہے۔ شہوانی گناہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے زنا کر لیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اور اللہ سے مانگا میرے اللہ معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی مجبوری میں آ کر اس نے چوری کر دیا، اللہ نہ کرے، اب پھر اللہ سے مانگتا ہے میرے اللہ میں نے چوری کر دیا، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جب بندہ شرمندہ ہو کر معافی مانگے گا اللہ معاف کر دیں گے، اب وہ چور جس کا مال چرائے اسے واپس کر دے گا تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم شیطانی گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ یہ غیبت، میں غیبت پر غیبت کرتا جاؤں اور میں اللہ سے معافی مانگوں، اللہ معاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک کہتے ہیں پہلے جاؤ جس بھائی کی تم نے غیبت کی ہے، جس کے پیٹھ پیچھے تم نے برا بلا کہا ہے، تم جا کر اس سے معافی مانگو، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اللہ نہ کرے ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا، اللہ سب کی حفاظت کرے، اس نے جا کر نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو توڑ دیا، پھر اللہ سے مانگتا ہے میرے اللہ اتنے کریم اتنے رحیم ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں اور اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن میری وجہ سے کسی مومن بندے کا دل ٹوٹتا ہے اس روزے کی حالت میں یا غیر حالت میں، یاد رکھیے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا، ہم حج پر حج کر لیں، روزے پر روزہ رکھ لیں، قرآن پر قرآن پڑھتے جائیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ معاف نہیں کرتے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کو اللہ معاف کرتے ہیں، حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ ان روزوں کی یہی آپ کو تربیت دی جاتی ہے، جہاں تم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہو وہیں حرام چیزیں بھی چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کان سے غلط سننا چھوڑ دو، غلط طریقے کو چھوڑ دو، تب ہی جا کر تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہی چیزیں اللہ جزائے خیر دے، یہ اپنی آواز والے کارندوں کو اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ یہ لوگ علماء کے بیانات اسی لیے رکھتے ہیں آپ حضرات کے سامنے تاکہ دین کی باتیں سن کر عمل کریں، صرف کان کا مزہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ بولنے والا کیا بول رہا ہے وہ سننے کے لیے نہیں، بلکہ عمل کے لیے، عمل کی نیت سے یہ ارادہ کر کر اٹھیے گا انشاءاللہ یہ روزے کا جو مقصد ہے میں اس مقصد کو پورا کروں گا۔ ہم 60 سال سے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، 70 سال سے، کوئی 25 سال سے، ذرا سوچیں میری زندگی میں کیا کیا تبدیلی آئی۔ گزشتہ سال میں جیسے گناہوں میں ملوث تھا اب بھی ویسے ہی ہوں یا نہیں ہوں؟ غور کریں، کمپیئر کریں، اپنی زندگی کو کھنگال کر دیکھیں، ٹٹولیں، پہلے جیسے تھے ایسے ہی ہیں تو یاد رکھیے گا ہمارے روزے قابل قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی کو یو ٹرن کیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے، بدلیے، اچھے بنیے، کب موت آ جائے گی پتہ نہیں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں،
کیا گارنٹی ہے میں آپ کے سامنے بولتا ہی رہوں گا، ابھی موت آ جائے؟ اسی لیے اللہ پاک کلام مجید میں کہتے ہیں اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی کو نہ آگے جانے کی نہ پیچھے ہونے کی کسی کو فرصت نہیں ملتی، یہ نہیں کہہ سکتا تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے رمضان گزرتا چلا جائے گا۔ ابھی دیکھیں باتوں باتوں میں 4 روزے ہو گئے، گنتے گنتے چلے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اس پر تھوڑی سی بات آپ کے سامنے ہو جائے۔ پہلے ماحول تھا، ماحول میں ماشاءاللہ سب حضرات مسجدوں کو آتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے۔ اب تھوڑا سا کیونکہ حکومت کی طرف سے اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے، حضرات علماء کرام کی طرف سے اور احادیث کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں مسجدوں کو آنے سے روک دیا گیا ہے۔ اب ماحول نہیں ہے، اس پر عمل کرنا، اس پر جمے رہنا، اس پر روزے رکھنا، اس پر تراویح پڑھنا، یاد رکھیے گا بڑا اجر و ثواب ہوگا، کیونکہ ماحول تو نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہم اگر اسی ماحول میں اللہ سے خوب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، میرے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ بزرگان محترم، یہ جو حالات ہیں یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اللہ کو بہت ناراض کر دیا، اتنا ہم نے ناراض کر دیا کہ ایک زمانہ تھا بولا جا رہا تھا بھائیوں نکاح سیدھا سادہ کرو، تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب لاک ڈاؤن کے زمانے میں 4 آدمی 5 آدمی آ کر سیدھا سادہ نکاح کر جا رہے ہیں۔ جب ایک وقت ہے تب اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، بھائی بھائی کو جا کر نہیں مل رہا ہے، بہن بہن سے جا کر نہیں مل رہی ہے، باپ بیٹوں سے کئی زیادہ دور ہیں، ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ وہ یہ شہر، حالانکہ کوئی دوری نہیں، یہ شہر بنگلور میں وہ ہے، ٹمکر کو جانے کی اجازت نہیں، ٹمکر والے کو بنگلور آنے کی اجازت نہیں۔ وہ زمانہ یاد کیجئے گا، ایک زمانہ میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی کہ کہیں ایک نیکی نہ پوچھ لے۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے یہ تیاری کا یہ ایام ہے، خوب روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ افطاری کے وقت میں گھر میں آپ حضرات بیٹھتے ہیں دسترخوان بچھا کر، اپنے بچوں کو، اپنی گھر والی کو، سب کو ساتھ لے کر دعا کریں، میرے اللہ یہ میرے معصوم بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہاتھ اٹھائی ہوئی ہے، ہم اقرار کرتے ہیں ہم مجرم ہیں، معاف کر دے میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ انشاءاللہ سب مسلمان اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان حالتوں کو درست کر دیں گے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے اللہ پاک خیر کے معاملے فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے گا اللہ میرے اور آپ کے اندر تقوی طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے روزوں کو، تراویح کو، قرآن کے پڑھنے کو قبول کرے اور اس کو ذریعہ بنا کر ہماری اور آپ کی پوری امت کی دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں، پہلے تو اللہ کا شکر بجا لاؤں گا، اللہ پاک نے مجھے آپ حضرات کے سامنے آنے کی توفیق عطا کی، اور دوسرا میں ہمارے محترم آپ کی آواز کے تمام نمائندوں کو میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے آئے۔ اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول کرے، اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔